بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم نے خارجی مشاہدہ یعنی کہ ایکسٹرنل آبزرویشن کو ڈسکس کرنا ہے۔ پریویس لیکچر میں ہم نے مشاہدے کا طریقہ جو ٹاپک تھا وہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا۔ اس میں ہم نے کہا تھا کہ 3 چیزیں آتی ہیں، ایک باطنی مشاہدہ، خارجی مشاہدہ اور فطری مشاہدہ۔ تو باطنی مشاہدہ کو ہم نے ڈسکس کیا تھا ڈیٹیل میں۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں خارجی مشاہدہ یعنی کہ ایکسٹرنل آبزرویشن۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتی ہے اور اس میں کس طرح تحقیق کی جاتی ہے، ریسرچ کی جاتی ہے، ڈیٹا کس طرح اکٹھا کیا جاتا ہے۔ خارجی مشاہدہ نفسیات میں حقائق اکٹھا کرنے کا ایک اہم طریقہ ہے۔ جب ماہر نفسیات معروضی انداز میں افراد کے اعمال اور کردار کا مشاہدہ کرتا ہے تو یہ خارجی مشاہدہ کہلاتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے جب پچھلا پڑھا تھا باطنی مشاہدہ، اس میں کہا تھا کہ فرد خود اپنے ذہنی اعمال کا مطالعہ کرتا ہے، یعنی وہ ذہن سے ریلیٹڈ تھا۔ لیکن یہ جو خارجی مشاہدہ ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ جب ماہر نفسیات معروضی انداز میں افراد کے اعمال و کردار کا مشاہدہ کرتا ہے، یعنی اس میں بیہیویئر ہے، تو یہ خارجی مشاہدہ کہلاتا ہے۔ اسی کو معروضی مشاہدہ بھی کہتے ہیں۔ اس طریقے میں افراد کی حرکات و سکنات اور ماحولی عوامل کا بھی جائزہ لیا جاتا ہے۔ اس میں یہ بھی نوٹ کیا جاتا ہے کہ کن حالات میں معمول کون سا رد عمل پیش کرتا ہے۔ بعض حالات میں مسئلے کی نوعیت کے پیش نظر ایک سے زیادہ ماہرین بھی مشاہدہ میں حصہ لیتے ہیں۔ اس طریقہ کار میں فرد کے اندرونی تغیرات اور کیفیات کا مطالعہ نہیں کیا جاتا، یعنی اس کے جو ذہن میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہوتی ہیں، چینجز ہو رہی ہوتی ہیں، جو کیفیات چل رہی ہوتی ہیں، ان کا مطالعہ نہیں کیا جاتا، بلکہ ان جوابی افعال کا یعنی ان رسپانسز کا مطالعہ کیا جاتا ہے یا ان ظاہری کردار کا مطالعہ کیا جاتا ہے جو کہ ظاہری آنکھ سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے خارجی مشاہدے کو معروضی طریقہ بھی کہتے ہیں۔ خارجی مشاہدے کا طریقہ کرداریت کے ماہرین کے لیے پسندیدہ ترین طریقہ رہا ہے، کیونکہ اس کی مدد سے ہی فرد کے کردار کا براہ راست مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اس کا تھوڑا بہت انٹروڈکشن ہے، اس کی ڈیفینیشن ہے کہ اس میں ہم نے کردار کا مطالعہ کرنا ہے، ان حرکات و سکنات کا مطالعہ کرنا ہے جو کہ ہمیں ظاہری آنکھ سے نظر آ سکتی ہیں۔ پھر اب آگے اس کی کچھ خوبیاں بھی ہیں اور کچھ خامیاں بھی۔ تو سب سے پہلے اس کی خوبیوں کو یعنی ایڈوانٹیجز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سائنسی طریقہ ہے۔ حقائق حاصل کرنے کا یہ سائنسی طریقہ ہے۔ اس طریقے کی مدد سے دوسروں کے خارجی کردار کا غیر جانبداری سے مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلی ہیڈنگ ہے جو ہمارے پاس وہ ہے یہ سائنسی طریقہ ہے۔ اس کے بعد ہے جی معمول کے ذہن تک رسائی۔ خارجی کردار کے مشاہدے سے معمول کے ذہنی اعمال اور کیفیات کا پتہ چلایا جاتا ہے، کیونکہ ذہنی کیفیت کا مظاہرہ خارجی کردار سے ہوتا ہے، یعنی کہ جو کچھ ذہن میں جیسا چل رہا ہوتا ہے ویسا ہی انسان کردار ادا کرتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کردار کو دیکھ کے کسی بھی بندے کے ذہن تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہیڈنگ آپ دیکھیں تو معمول کے ذہن تک رسائی آپ کو نظر آئے گی۔ اس کے بعد اس کی ایک اور ہیڈنگ ہے جی وسیع دائرہ کار۔ اس طریقے سے ذہنی مریضوں، بچوں اور جانوروں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ ان تمام افراد کے لیے موزوں ہے کیونکہ یہ سب اپنے خارجی کردار کو چھپا نہیں سکتے۔ اور ایک اور اس کا فائدہ ہے جی نفسیاتی آزمائشوں کا آغاز۔ اس طریقے کی مدد سے نفسیاتی آزمائشوں یعنی سائیکولوجیکل ٹیسٹ کا آغاز ہوا۔ افراد کے ذہنی اعمال، صلاحیتوں، قابلیتوں اور مہارتوں وغیرہ کو معیاری طور پر جانچنے کے لیے بہت سی آزمائشیں بنائی گئیں، جس میں شخصیت، قابلیت، ذہانت اور رویوں کی آزمائشیں شامل ہیں۔ ان آزمائشوں کی مدد سے نفسیاتی علاج میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کی کچھ خامیاں ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلی جو ہے وہ ہمارے پاس ہے نامکمل معلومات۔ اگرچہ یہ طریقہ شدید ذہنی مریضوں، نابالغ افراد اور جانوروں کے کردار کے لیے بہت فائدہ مند ہے، لیکن یہ طریقہ نارمل افراد کے مطالعے کے لیے زیادہ موزوں نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنے اصلی کردار کا مظاہرہ نہیں کرتے بلکہ اکثر غیر حقیقی احساسات کا اظہار کرتے ہیں، یا اپنے احساسات کو بڑھا چڑھا کر دوسروں کے سامنے پیش کرتے ہیں یا بالکل چھپا لیتے ہیں۔ اس لیے خارجی مشاہدے سے فرد کے کردار کا صحیح اندازہ لگانا
مشکل کام ہے۔ مختلف مواقع پر اداکاروں کی ایکٹنگ اس کی واضح مثال ہے، یعنی ان کے ذہن میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے لیکن ان کا کردار کسی اور طرح ہوتا ہے۔ اور اکثر اگزامپل میں دیتا ہوں کہ اگر کلاس میں اسٹوڈنٹس کو یہ پتہ چل جائے کہ ٹیچر ان کو آبزرو کر رہا ہے تو ان کا جو بیہیویئر ہے وہ اور طرح سے ہوتا ہے، لیکن جب وہ کلاس میں خود بیٹھے ہوتے ہیں، وہ شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں، کھیل کود رہے ہوتے ہیں، تو تب ان کا بیہیویئر اور طرح ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ نامکمل معلومات ہوتی ہیں۔ پھر ایک چیز ہے ہمارے پاس محدود کردار۔ خارجی کردار صرف شعوری کیفیات کا عکاس ہوتا ہے، لاشعوری اور تعاطف شعوری کیفیات کی عکاسی کردار میں نہیں ہوتی، لہٰذا یہ خارجی مشاہدے کے دائرہ کار سے باہر رہ جاتے ہیں، کیونکہ اس ٹائم جو ہمارے شعور میں چل رہا ہوتا ہے ویسا ہی ہمارا کردار ہوتا ہے، اس کا تحت الشعور یا لاشعور کے ساتھ کوئی کنسرن نہیں ہوتا، تو یہ محدود کردار ہے۔ اس کے بعد ہے جی دقت طلب۔ یہ طریقہ خاصا محنت طلب ہے۔ بعض اوقات افراد کا مطالعہ کرنے کے لیے ایک سے زیادہ تربیت یافتہ ماہرین یعنی ریسرچر وغیرہ جو ریسرچ کر سکیں، آبزرو کر سکیں، ان کی ضرورت ہوتی ہے اور زیادہ وقت بھی درکار ہوتا ہے۔ اور لاسٹ اس کی جو ہے خامی وہ ہے انفرادی اختلافات۔ اس طریقے کے تحت مشاہدے کی پڑتال اور تصدیق کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ مختلف اوقات میں نارمل افراد کا کردار بھی یکساں نہیں ہوتا۔ مثلا کبھی تو فرد ایک بات کو خوشی سے برداشت کر لیتا ہے اور کبھی اسی بات پر غصے سے بھڑک اٹھتا ہے، لہذا اس طریقے کی مدد سے تمام افراد کے لیے یکساں پیمانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ تو یہاں پر جو ہے خارجی مشاہدہ یعنی ایکسٹرنل آبزرویشن کا ٹاپک کمپلیٹ ہوا، اور مشاہدے کے طریقے میں ایک ہمارا ٹاپک رہ گیا جو کہ ہے فطری مشاہدے کا طریقہ یعنی کہ نیچرل آبزرویشنل میتھڈ۔ تو اس کو انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہے اس کو آپ لوگوں نے اچھے سے سمجھنا ہے، کنسیپٹ اس کا کلیئر کرنا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔